یہ بھائی نے فرمایا کہ جیسے حدیث میں ہے کہ جس نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی اسے پورے قرآن کا، گویا کہ اس نے پورا قرآن پڑھا یعنی پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ پھر درود پاک کا ذکر تو ہم نے ضمناً کر دیا۔ اب یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص آ کر ہمیں کہے کہ ہمیں ایک قرآن کا ثواب اگر آپ کے پاس ہے تو ہمیں بخش دیں، تو ہم وہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا قرآن کا ہم نے آپ کو ثواب دیا؟ دیکھیں ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے عرف میں جب کوئی آ کر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یار اگر آپ نے کوئی قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب ایصال کر دیں، تو وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ 30 سپارے پڑھے ہیں تو، کیونکہ ہمارے یہی مطلب جب ڈیمانڈ ہوتی ہے یا کہا جاتا ہے اس ثواب کو طلب کیا جاتا ہے تو اسی قصد و ارادے کے ساتھ۔ اب وہ کہہ رہا ہے پورے قرآن، اور آپ پورے قرآن کا صرف ثواب، ایک ہے پورا قرآن پڑھنا، ایک ہے پورے قرآن کا ثواب۔ وہ پورا قرآن پڑھا ہوا مانگ رہا تھا، آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اس کے ثواب کو کر دیا، اور یہ بات درست نہیں ہوتی، اس میں بلکہ جھوٹ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ہم اس کو سری جھوٹ نہیں کہیں گے، اس کو توریہ کہیں گے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے گویا کہ پورے قرآن کا ثواب آپ کو دے دیتا ہوں۔ اگر آپ یہ کہہ کر دیکھیں، اس کو بولے گا بھائی 3 بار سورہ اخلاص نہیں، میں پورے قرآن کی بات کر رہا ہوں، اسی سے میری بات کی تائید ہو جائے گی کہ ہمارے عرف میں جب ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ قرآن پڑھا ہے تو ہمیں اس کا ثواب ایصال کر دیں، یعنی ثواب ہمیں دے دیں، گویا کہ یا ہمیں اجازت دے دیں ہم اس کا ثواب ایصال کر دیں، تو وہ پڑھے ہوئے قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، نہ کہ سورہ اخلاص۔ اس لیے یا تو وضاحت کر کے کہیں، یعنی صاف بتا دیں 3 بار سورہ اخلاص کا ثواب میں آپ کو دے رہا ہوں، اور یا پھر مطلب آپ اس طرح غلط بیانی نہ کیجیے۔ کچھ آفر کویسچنز ہیں۔ کسی نے کہا کہ کوئی ایک آپ صاحب بیان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ایک ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیا سب کو مسلمان نہ کر دیتا یا سب کو عیسائی نہ کر دیتا، مگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے کچھ بندے میری عبادت کریں، کچھ میری پوجا کریں، کوئی اس کے علاوہ ہوں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور جن لوگوں نے اس کو سننے کے بعد کہا بے شک، تو ان کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں ان صاحب نے بالکل ٹھیک بات نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن عظیم میں واضح طور پہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اور اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کیا، یعنی اس کو اختیار کر لیا، تو فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماں سوا کی عبادت کرنا شرک ہوتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے لیے بیوی ثابت کرے، بیٹا ثابت کرے، یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ آپ کو کہے کہ اللہ تعالیٰ اس شرک سے راضی ہے، حالانکہ جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں شرک کی مذمت فرمائی، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی اسی حالت میں مر گیا، یعنی حالت شرک میں، وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، تو کیسے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو سکتا تھا؟ ایک چیز ہوتی ہے کہ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ایک بیٹے کو باپ نے بیٹے کو منع کیا بیٹا ان لڑکوں کے ساتھ مت کھیلنا۔ کچھ عرصے بعد باپ آیا تو بیٹا انہی کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو باپ نے یہ سوچ کر کہ ابھی میں اس کو ماروں گا، پیٹوں گا، ڈانٹوں گا، یہ ڈسہارٹ ہوگا، گلٹ فیل کرے گا، وہ دیکھ کر چلا گیا کہ گھر آئے گا تو پھر میں کروں گا۔ اب بتائیں اس نے یہ بیٹے سے راضی ہو کر چھوڑ کر گیا ہے، یا اس نے اس لیے چشم پوشی کی ہے کہ ابھی ایک مصلحت ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ مصلحت کی وجہ سے باپ راضی ہو کر دیکھ کر اس کو اجازت دے کر نہیں گیا ہے۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو پیدا فرمایا، ہدایت اور گمراہی کے اسباب مہیا فرما دیے، بعض نے اسباب گمراہی اختیار کر لی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ فوری گرفت نہیں فرماتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے۔ اگر قرآن پڑھا ہوتا تو سب باتیں قرآن میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے اور پھر آخرت میں پکڑ لے گا۔ یہ دنیا میں بھی عذاب نازل کر دیا بہت سی قوموں پر، ورنہ آخرت میں پکڑے گا۔ لہذا جو اس قسم کے عقائد رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے یقیناً خارج ہے، اور جس نے اس کی تائید کرتے ہوئے یس کہتے ہوئے بے شک کہا، وہ سب بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ انہیں تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اور میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں قرآن کے قریب آئیے، حدیث کے قریب آئیے۔ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کے بیسکس عقائد بہت اچھے مضبوط ہوتے ہیں، اس میں نصیحت ہیں، اس میں عذاب کی وعیدیں ہیں، اس میں جنت کی ترغیبیں ہیں، اس میں احکام شرع بیان ہوئے ہیں، پچھلی قوموں کے عذابات کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، تو انسان صحیح ہدایت کی طرف آ جاتا ہے۔ وہ حدیث کو ایسے پڑھیں، فائدہ ہوگا۔
ایک دردناک مجھے میسیج آیا تھا کہ ایک نوجوان نے کہا، یہ باہر سے تھا، کہ جب میں 22 سال کا تھا تو میرے اندر نکاح کی شدید خواہش بیدار ہوئی۔ میں نے اپنے والدین کو کہا، انہوں نے منع کیا کہ نہ تمہاری عمر ابھی بہت چھوٹی ہے اور جاب بھی نہیں ہے۔ جب میں 23ویں سال میں آیا تو مجھے جاب مل گئی، تو والدین سے میں نے کہا کہ اب میری شادی کر دیں، تو انہوں نے کہا نہیں، 30 سال تک کم از کم انتظار کرو۔ 24ویں سال میں نے اپنا گھر بھی لے لیا، پھر میں نے کہا اب میری شادی کر دیں، انہوں نے کہا نہیں ابھی انتظار کرو۔ 25ویں سال میں نے ایک گرل فرینڈ بنا لی اور اس سے میرے ناجائز تعلقات قائم ہوئے اور پھر وہ پریگننٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی۔ اب وہ نوجوان کہتا ہے کہ اب میرے والدین راضی ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے ہم تمہاری شادی کر دیتے ہیں، اور لیکن اب میری جو گرل فرینڈ ہے وہ حاملہ ہے، تو کیا میں اس لڑکی سے اگر شادی کروں تو میرا بچہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ ولد الزنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اب میرے والدین اس گناہ کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر ڈال رہے ہیں کہ تو نے گناہ کیا، تو نے غلط کام کیا، مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو کیا میرے والدین بھی اس میں کچھ قصوروار ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں، جب 22ویں سال میں آپ تھے اور آپ نے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا اور جاب آپ کے پاس نہیں تھی، تب تو بالکل ٹھیک تھا کہ آپ کے والدین نے منع کیا، کیونکہ جب انسان حقوق زوجیت ادا کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو یا اس کو اتنا اس کے پاس مال نہ ہو کہ وہ نان نفقہ وغیرہ دے سکے، تو اس کے لیے شادی کرنا منع ہوتا ہے۔ ہاں، اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر والد صاحب خود کفیل ہیں، اچھے پیسے والے ہیں، تو وہ شادی کر کے بچے کی یہ ذمہ داری لے لیں کہ نان نفقہ میں دوں گا، تو بالکل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے 22ویں سال میں بھی شادی ہو سکتی ہے، اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ بچوں کی 21-22ویں سال میں شادی کر دی جائے، ورنہ یہی خطرات ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جیسے جیسے آپ کو جاب وغیرہ ملی اور والدین نے نہیں کیا، تو یاد رکھیں کہ پھر وبال والدین پر ضرور ہوا، اور یہ نہیں ہے کہ آپ بڑی ذمہ ہو گئے، معصوم آپ بھی نہیں ہیں۔ اگر والدین راضی نہیں ہوئے تھے تو آپ کو اپنے نفس کو روکنا چاہیے تھا، لیکن دونوں اس جرم میں برابر کے شریک ہیں اور والدین کا زیادہ کردار ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر والدین بچوں کی صحیح تربیت نہ کریں یا اسی طریقے سے شادی کے قابل ہو جانے کے باوجود ان کو شادی کی اجازت نہ دیں، سختی کریں، اور اولاد کسی بھی گناہ میں پھر مبتلا ہو جو عدم تربیت کا نتیجہ ہو یا نکاح سے روکنے کا نتیجہ ہو، تو ماں باپ پہ مکمل طور پر وبال ہوگا اور آخرت میں ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو یہ آپ کا جسمانی تعلق قائم کرنا حرام تھا، اور اب چاہے اس لڑکی سے آپ نکاح کر لیں، بچہ بہرحال ولد الزنا ہی کہلائے گا، کیونکہ اس کی ابتدا ایسی ہوئی ہے۔ اور والدین کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور ایسے جتنے بھی والدین ہمیں سن رہے ہیں کہ جو بچے شادی کے قابل بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، لیکن آپ نے اپنے خاندانی اصول بنایا ہوا ہے کہ 30ویں سال میں کریں گے، 28ویں سال میں کریں گے، جلدی نہیں کریں گے، یہ غلط ہے۔ جیسے ہی بچے بالغ ہوتے ہیں، خود کفیل ہو جاتے ہیں، نان نفقہ ادا کر سکتے ہیں، شادی کر دینا لازم ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ شادی میں پیسے دیے جاتے ہیں، تو ہم نوٹ کر لیتے ہیں، پھر جب ان کے شادی ہوتی ہے تو ہم بھی پیسے دیتے ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے انہوں نے 1000 دیا تو ہم نے 1500 دے دیا، تو یہ جو ہم زیادہ دیتے ہیں یہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ دیکھیں، اس کو لکھا تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ اس کے بدلے کا رواج ہے کہ جو دیتے ہیں اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ ضروری ہوگا کہ اگر سونا اور چاندی کی شکل میں دیا اور آپ بھی سونا اور چاندی کی شکل میں دے رہے ہیں تو وزن میں بالکل برابر ہونے چاہیے۔ یعنی اگر سونا دیا تھا آپ بھی سونا دے رہے ہیں تو وزن برابر ہونا چاہیے۔ اگر چاندی ہے ادھر بھی چاندی تو وزن برابر۔ ہاں، انہوں نے سونے کا سیٹ دیا، آپ چاندی کا سیٹ دے رہے ہیں تو وزن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جسٹ اپوزٹ، اور اسی طرح کیش وغیرہ جو ہے، جو کرنسی ہمارے یہاں چلتی ہے جس کو ثمن اصطلاحی کہتے ہیں، اس میں کم و بیشی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کم زیادہ ہو سکتا ہے، اس میں سود متحقق نہیں ہوگا۔ بس سود کی ایک صورت بن سکتی ہے جو فقہاء نے احتیاطاً یہاں بیان فرمائی کہ ادھر بھی سونا ادھر بھی سونا۔ اب اگر آپ کمی بیشی کے ساتھ دیں گے تو پھر یعنی وزن میں کمی بیشی ہوگی تو اس میں سود کا معنی متحقق ہو سکتا ہے، اس میں احتیاط کریں۔ اور عمومی طور پہ کوئی اس طریقے سے بدلے دیتا نہیں ہے، لیکن بہرحال ہو تو احتیاط کرنی ہوگی۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص کسی حرام مال کو کماتا ہے اور اس سے کاروبار بالکل جائز کرتا ہے تو اس سے ارننگ جو ہوگی اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، حرام مال کیسا ہے؟ ایک تو حرام قطعی ہوتا ہے مال، بالکل حرام قطعی، جیسے سود ہے، رشوت ہے، ڈاکہ ہے، چوری ہے۔ اس سے اگر کوئی کام کریں گے تو پھر اس کی یقیناً حرمت اس میں سرایت کرے گی، اور اس سے جو نفع حاصل ہوگا وہ بھی آپ کو صدقہ کرنا چاہیے، اس سے استفادہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے حرام ظنی ہوتا ہے، یعنی وہ براہ راست حرام نہیں ہوتا، یعنی قرآن نے اس نے منع نہیں کیا، ہاں قیاساً علماء، اجتہاداً علماء کے رائے کے مطابق وہ ہوتا ہے، اس میں گنجائش نکل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر
جیسے وعدہ سود پر بینک سے قرض لے لیا، 50 لاکھ اٹھایا اور 60 لاکھ واپس کرنا ہے، 10 لاکھ سود دینا ہے، اس وعدے پہ اٹھا لیا اور اس 50 لاکھ سے کاروبار کیا اور اس سے نفع ہوا تو یہ نفع طیب اور حلال کہلائے گا، اگرچہ لینا گناہ ہے، اگرچہ ایگریمنٹ گناہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو آپ نے قرض واپس لوٹایا ہے، یعنی 60 لاکھ دیا ہے، اگر پوچھا جائے اس میں بتائیں سود کتنا ہے اور غیر سود کتنا ہے، تو جواب دیں گے جی 50 لاکھ غیر سود ہے اور 10 لاکھ سود ہے۔ اس کا مطلب ہے جو آپ نے قرضہ لیا تھا، بینک سے اٹھایا تھا 50 لاکھ، وہ سود نہیں ہے، وہ تو غیر سود ہے، قرض ہے۔ اس کے اوپر جو نفع دیں گے وہ ہوگا سود۔ اس کا مطلب آپ نے تو 50 لاکھ سے کیا ہے، نہ کہ اس پہ جو 10 لاکھ سود بنا تو اس سے کاروبار، اس سے جو کچھ حاصل ہوگا وہ طیب اور حلال کہلائے گا۔ لیکن بہرحال یہ وعدہ سود پر اس طرح کے ایگریمنٹ کر کے اور حرام مال لینا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک کسی نے کہا کہ جو ولی یا نبی مردے کو زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ خود بھی مر سکتا ہے؟ یہ نے ایک طنزاً کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ کوئی نبی کسی کو بطریق معجزہ زندہ کر سکتا ہے، ولی بطریق کرامت، پھر وہ خود کیوں فوت ہو گئے؟ تو دیکھیں یہ بالکل کر سکتا ہے اور ایسا ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بعض کتب کے اندر جیسے القصاص الکبریٰ وغیرہ میں اس طرح کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، اور ایسی اولیاء کرام کی طرف بہت ساری باتیں اس طرح کے واقعات منسوب ہیں۔ تو بطریق معجزہ، بطریق کرامت ایسا پاسبل ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ وہ حقیقتاً نبی زندہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ ولی زندہ نہیں کر رہے ہوتے۔ زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے، موت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اللہ ان کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جیسے کوئی زہر کھا کے مر گیا تو ہم کہتے ہیں اس کو زہر نے ہلاک کر دیا، لیکن حقیقتاً زہر نے ہلاک نہیں کیا، مارنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اس اعتبار سے یاد رکھیے کہ وہ تو حقیقتاً فاعل حقیقی میرے رب کی ذات ہے، اور جب رب کی ذات ہے تو اس سے آپ نے یہ کہاں سے نتیجہ نکال لیا کہ اگر کوئی کسی کو زندہ کر رہا ہے تو خود بھی ہمیشہ زندہ رہے گا، اگر کسی کو فرض کر لیں اس کی موت کا سبب بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کو بھی مر جانا چاہیے۔ یہ صحیح اصول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کلُّ نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، یعنی وہ موت کو ضرور سامنا کرے گی، اور اس میں سب شامل ہیں انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء عظام۔ تو لہذا یہ اللہ کے فیصلے کے مطابق، اس کے مشیت کے مطابق سب دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ اب اگر بیچ میں کوئی کرامات وغیرہ یا معجزات ظاہر ہوتے ہیں تو اللہ کے اس حکم کے خلاف کوئی ہوں گے یا اللہ کے اس حکم کو بدلنے والے تو نہیں ہوں گے، اس لیے ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ جس نے اس طرح کی بات کہی وہ مطلب شاید صاحب علم نہیں ہوگا۔ یہ کویسچن لے لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک کہا کہ کوئی بندہ ہے فجر میں اٹھا لیکن اس کے بعد جاب کی وجہ سے چاروں نمازیں قضا کر کے رات میں آ کے چاروں پڑھ دیتا ہے، اور جب منع کیا کہ طریقہ غلط ہے تو کسی نے یہ کہا کہ نہ پڑھنے سے تو پڑھنا بہتر ہے نا۔ نہیں، بالکل یہ غلط کہا۔ دیکھیں کوئی بھی جاب ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کو 4 فرائض یا 2 فرائض ادا کرنے سے ہی روک دے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے اپنے وقت کے اوپر ادا کریں۔ کل کا میرا احکام شریعت سن لیں، اس میں کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جس میں انتہائی مجبور محض ہو جاتا ہے، اس میں کچھ رعایت کے پہلو نکلتا ہے، اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہی کرنی چاہیے، لیکن یہ طریقہ کار کے بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے ماحول بھی اللہ نے بنایا ہے، انسان بنائے ہیں، اللہ کو ازل سے معلوم تھا کہ اس کو کیا کیا پرابلم ہوگی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبوریاں جانتا ہے کہ اس کی کیا ہوگی، اس کے باوجود حکم یہ دیا کہ اسلام میں داخل ہو، عبادات کو اختیار کرو، یعنی ان آزمائشوں سے لڑو۔ نہ یہ کہ ہم آسانی تلاش کر کے دین کے معاملات کو، اللہ کی حکمتوں کو بالکل ایک طرف رکھ کر اپنی سوچ اور عقل کے مطابق عبادات اختیار کریں۔ اگر ایسا ہوتا، اگر ایسا ہی ہو تو ایک شخص گرمی میں روزے آئے، وہ کہے یار گرمی میں چھوڑو، میں سردی میں رکھ لوں گا، دن چھوٹے ہیں، اور جب منع کریں تو کہے یار قضا کر تو لیا، یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آدمی نہ رکھے۔ یہ نہیں چلے گا، ایسا شخص آخرت میں سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ اور اگر کسی نے اس کی تائید میں یہ بات کہی ہے کہ نہیں اس کو کچھ برا نہ کہو، یار نہ پڑھنے سے تو پڑھنا بہتر ہے نا، تو یہ بھی شخص شدید گناہ گار ہوا اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ ایک اور جو بلڈ پریشر کا مریض ہوتا ہے اسے ایک بریسلٹ وغیرہ دے دیا جاتا ہے جس میں بہت سارے نگ لگے ہوتے ہیں، اور گمان یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ پریشر کو کم کر دے گا، کیا اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟
دیکھیں یہ جو صرف نا ضنی چیزیں ہوتی ہیں، جب قرآن و حدیث میں اس کو کوئی علاج موجود نہیں، یعنی بیان نہیں، اور اسی طریقے سے ڈاکٹرز وغیرہ نہیں کہتے ہیں، یہ عام طور پر یہ مطلب شاید مزارات پہ آپ کو مل جائے گا یا عاملین وغیرہ شاید آپ کو دے دیں گے، تو اس طرح کی مرد کو اس طرح کے بریسلٹ وغیرہ پہننا عورتوں سے مشابہت کی بنا پر منع ہوتا ہے۔ اور چونکہ اس بلڈ پریشر وغیرہ کے علاج کی دیگر صورتیں موجود ہیں جو جوازی صورت ہیں، اور عورتوں سے مشابہت اس میں لازم بھی نہیں آئے گی، تو ان طریقوں کو ہی اختیار کرنا واجب ہوگا۔ ہاں اگر کوئی اور طریقہ بالکل بھی نہ ہوتا، ہر طریقہ فیل ہو جاتا، پھر اس پر غور کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کسی کا بلڈ پریشر زیادہ ہونے لگے تو کڑی پتے کے کچھ پتے جو ہیں، کڑی پتہ آتا ہے، اس کو ذرا پانی میں دھو کے اس کو چبا لیں، ماشاءاللہ بہت جلدی بلڈ پریشر بالکل مناسب ہو جاتا ہے۔ اور یہ میرا بھی کئی دفعہ آزمایا ہوا ہے، تو یہ کر کے دیکھیں، فائدہ ہوگا، لیکن یہ اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ خواہ خواہ کا بس ایک گمان اپنے یا نفسیاتی طور پہ اپنے اوپر مسلط کر لیا، یہ حقیقتاً علاج نہیں ہے۔ ان کے والد صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کو پالا، وہ چھوٹا سا تھا، تو وہ یقیناً عموماً ہمارے گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بھابھی سے پردہ نہیں کیا جاتا، تو وہ پردے نہیں کرتے ہوں گے۔ اب وفات ہوئی والد کی، تو ان کی والدہ نے پردہ کرنا چاہا، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو آپ کو ماں کی طرح سمجھتے ہیں، یعنی بچپن سے جوانی تک تو آپ کو دیکھتے ہیں، اب آپ نے یہ کیا کیا۔ تو یہاں دو مسٹیکس ہیں۔ ایک مسٹیک تو یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ جو بھابھی ہوتی ہیں، بھائی کی بیوی ہوتی ہیں، ان سے پردہ واجب ہے، وہ نامحرم ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں یہ رواج تھا کہ وہ چاچا جو بڑا ہوتا رہا اور بالغ ہونے کے بعد بھی وہ دیکھتا رہا اور بے پردہ آپ کی والدہ رہیں، تو گناہ کبیرہ کی مرتکبہ ہوئیں، بالکل غلط ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویسے چاہے رہو، لیکن جب وفات ہو جائے نا تو عدت کے دوران سب سے پردہ کرنا ہوگا، یہ بھی غلط خیال ہے۔ جس سے عدت سے پہلے پردہ واجب ہے، عدت کے اندر بھی واجب ہے، اور جس سے عدت سے پہلے پردہ واجب نہیں ہے، عدت کے اندر بھی اس سے پردہ واجب نہیں ہے۔ تو چاچا سے اس لڑکے سے پہلے ہی آپ کی والدہ کا پردہ واجب تھا، عدت کے اندر بھی واجب ہے۔ تو لیکن چونکہ آپ نے پہلے اپنے ہی مطلب معذرت کے ساتھ ہی لفظ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنا ہی ایک اصول بنایا ہوا تھا کہ عدت کے علاوہ تو بے پردگی جائز ہے، لیکن عدت کے بعد بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، اور یہ عمومی طور پہ وہی لوگ کہتے ہیں کہ جنہیں بیچاروں کو علم نہیں ہوتا، وہ دوران عدت نئی نئی کنڈیشنز لگانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھو بھی عدت میں یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، حالانکہ اس سے پہلے بھی ویسے ہی شرعی احکام ہوتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ آپ کی والدہ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں، اور جو اس سے پہلے عدت سے پہلے جو چاچو کے ساتھ مطلب بے پردگی ہوتی رہی، اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور عدت ختم ہو جانے کے بعد بھی اب بے پردگی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ایک